إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. حاضرین جمعہ، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، تمام قسم کی حمد و ثنا، توصیف، کبریائی و بزرگی اس اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے جو تنہا اس پوری کائنات کا چلانے والا ہے، جو تنہا ہماری تمام تر عبادتوں کا مستحق ہے. بعدہ درود و سلام نازل ہو اللہ رب العالمین کے بھیجے گئے تمام برگزیدہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ کا موضوع ہے ریاکاری بھی شرک ہے. حضرات، اگر ایک انسان اچھی نیت اور نیک نیت سے، خلوص للہیت سے کسی کام کو انجام دیتا ہے، کسی عمل کو کرتا ہے، عمل گرچہ معمولی ہو، خلوص کی وجہ سے اللہ رب العالمین کے نزدیک اس عمل کا مرتبہ بڑا بلند ہے. وہیں اگر ایک انسان عمل بہت زیادہ کرتا ہو، اس قدر عمل کرتا ہو کہ عمل کی وجہ سے وہ تھک ہار چکا ہو، مگر نیت صاف نہ ہونے کی وجہ سے، ریاکاری ہونے کی وجہ سے اس کی وہ محنت، اس کا وہ عمل اس کے لیے باعث وبال جان بن جاتی ہے. حضرات، اگر ایک انسان نیک نیتی سے بستر پر بھی اگر اس کی وفات ہوتی ہے اور کسی سبب اگر اس کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ میدان جنگ میں وہ دین اسلام کے پرچم کو سربلند اور اس کو کلمہ لا الہ الا اللہ کو لوگوں تک پہنچاتا، مگر اپنی کمزوری کے باعث اس کی وفات بستر پر ہوتی ہے، تو اس نیت کی وجہ سے اور خلوص کی وجہ سے
اسے شہادت کا درجہ مل سکتا ہے۔ وہیں اگر ایک انسان میدان جہاد میں پوری جواں مردی کے ساتھ اور دشمنوں کے سامنے تلوار سے لوگوں سے لڑتا ہے اور یہاں تک کہ شہید ہو جاتا ہے، مگر نیت میں کھوٹ ہونے کی وجہ سے، ریاکاری اس کے دل کے اندر ہونے کی وجہ سے وہ انسان جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے۔ اس لیے نیت کا انسان کے عمل میں بڑا دخل ہے۔ اگر کہ انسان مخلص ہو، اس کی نیت سچی ہو، تو چھوٹا کا چھوٹا عمل بھی اس کے لیے بڑا سا اجر کا باعث بن جاتا ہے۔ وہیں اگر اس کی نیت میں کھوٹ ہو تو بڑا سا بڑا عمل بھی اس کے لیے، اس کی جہنم میں اس کے لیے جانے کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ حضرات، اسی لیے آج کے اس خطبہ اجماع میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ریاکاری سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں، اور یہ ریاکاری کیوں اتنی خطرناک ہے۔ یعنی ایک انسان بڑی جدوجہد کرتا ہے، مگر اس کے دل کے اندر اگر ریاکاری آ جاتی ہے تو اس کی وہ محنت رائیگاں کیوں ہو جاتی ہے۔ اس لیے آج ہم اس خطبہ اجماع میں جاننے کی کوشش کریں گے اور اپنی نیتوں کی اصلاح کرنے کی حد الامکان کوشش کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ ریاکاری کہتے کسے ہیں لغوی اعتبار سے۔ ریا یہ رؤیت سے ماخوذ ہے، باب مفاعلہ سے رائی یرائی ریان کا مصدر ہے۔ اصطلاح میں کہتے ہیں کہ انسان کوئی عمل کسی انسان کو دکھلانے کے لیے کرے، اسے ریا کہتے ہیں۔ جیسا کہ امام جرجانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ غیر اللہ کی رعایت کر کے عمل میں اخلاص ترک کر دینا یہ ریا ہے۔ یعنی ایک انسان عبادت کر رہا تھا، مگر کسی کے دیکھنے کی وجہ سے اور کسی کو دکھانے کی وجہ سے وہ اپنے عمل میں خوش نمائی اور اسی طریقے سے حسن پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اخلاص سے ہٹ جاتا ہے، یہی ریا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور بڑے امام کہتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت سے بندے کا بندوں کو چاہنا ریا ہے۔ یعنی اگر ہم کوئی عمل انجام دیں تو اس میں اللہ رب العالمین کی محبت کے بجائے اللہ رب العالمین کے انعام اور اللہ رب العالمین کے اکرام اور اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے بجائے کسی انسان کی چاہت مطلوب ہو تو یہ ریا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد ایک عظیم حدیث پیش کی جو بخاری کی پہلی حدیث ہے، میرے بھائیوں، اس لیے نیت کی اصلاح ضروری ہے کیونکہ عمل کا دار و مدار اسی پر منحصر ہے۔ اگر ایک انسان اپنی نیت کو درست نہیں کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کی جو نیکیاں ہیں وہ ضائع ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے امام بخاری نے اپنی کتاب کی شروعات میں سب سے پہلی جو حدیث لائی وہ یہی ہے۔ راوی حدیث عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہے، کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر ایک انسان نیت جیسی کرتا ہے اس کو اسی کے بقدر اس کو اجر ملتا ہے۔ اگر ایک انسان کی نیت اچھی نہ ہو اور وہ اپنے دل کے اندر بڑا انعام اور اکرام کا جذبہ لیے بیٹھا ہو، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اگر ہمارا عمل چھوٹا ہو، ہمارا عمل معمولی ہو، لیکن ہماری نیت خالص ہونی چاہیے، ہم ریا اور نمود سے دور رہے۔ ایک انسان اگر عمل کم کرے لیکن اس کے دل کے اندر نیت اچھی ہوتی ہے تو عمل بڑا بن جاتا ہے۔ تو یہ حدیث ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ ہم کوئی بھی عمل کریں، چاہے وہ عمل چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہم اپنی نیت کو خالص کریں۔ میرے بھائیوں، نیت اگر انسان کی صاف نہ ہو تو اس کا ایمان بھی اسے کام نہیں دے سکتا۔ آپ دیکھ لیجئے کہ منافقین جو تھے یہ عمل میں بڑے چڑھے تھے، عمل بہت زیادہ کیا کرتے تھے، لیکن ان کے دل کے اندر ریا و نمود اور اسی طریقے سے ان کا دل مخلص نہیں تھا، ان کا دل خالص نہیں تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جہنم کے سب سے نچلے حصے میں اللہ رب العالمین انہیں رکھے گا۔ تو نیت کا یہ دار و مدار ایمان پر بھی ہے۔ اگر ہماری نیت اچھی نہ ہو اور ہم اگر کلمہ پڑھتے ہیں اور کلمہ اگر ہم پڑھتے ہوئے ہماری نیت خالص نہ ہو تو ہمارا کلمہ پڑھنا ہمارے لیے باعث مفید نہیں ہو سکتا۔
اس لیے ایک انسان کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمیشہ اپنی نیت کی اصلاح کرے. اسی لیے سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے کہ 40 سال تک وہ اپنی نیتوں کی اصلاح کرتے تھے. کتنی بڑی مدت ہے کہ ایک انسان 40 سال تک اپنی نیت کی اصلاح پر زور دیتا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اگر نیت درست نہ ہوئی تو 40 سال کی عبادت بھی آئے گا جائے گی. وہیں اگر نیت درست ہو جائے تو عمل کم بھی ہونے کی وجہ سے نجات کا باعث بن سکتی ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی نیتوں کی اصلاح کریں. ہم اپنے دلوں کے اندر سے ریاکاری اور نمود کو نکالیں. لوگوں کو دکھلانے کی چاہت، لوگوں کو بتلانے کی چاہت، اگر ان پہ صدقہ و خیرات کر رہے ہیں تو فوٹو اور نمائش آج کل عام ہو چکا ہے. ایک انسان عمرے پر جاتا ہے، وہاں سے فوٹو شیئر کرتا ہے. ایک انسان کسی نیک کام کو انجام دے رہا ہے، کسی کو صدقہ و خیرات دے رہا ہے، کسی کے لیے کوئی لفافت دے رہا ہے، وہاں انسان فوٹو کھینچا رہا ہے. تو ہم عمل تو کر رہے ہیں، ہم اللہ کے راستے میں خرچ تو کر رہے ہیں، لیکن ان ریا و نمود کی وجہ سے ہمارے اعمال ضائع ہو رہے ہیں. اس لیے ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ان نمائش اور ریا والی چیزوں سے دور رہیں. میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے خود ہم لوگوں کو اخلاص کی تعلیم دی ہے، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں ریا اور نمود سے روکا ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. اللہ رب العالمین نے یہاں حکم دیا کہ انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ صرف اللہ کی بات کریں. دیکھ لیجئے، اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت مخلص ہو کر کریں. اللہ رب العالمین کی عبادت ہم ریا و نمود سے پاک ہو کر کریں، خالص اللہ کی بات کریں. اللہ رب العالمین کی عبادت میں ہم کسی کو بھی ساتھ نہ بنائیں. جس طریقے سے غیر اللہ کی عبادت کرنا، ایک انسان اللہ کے علاوہ دوسرے لوگوں کو سجدہ کرتا ہے، معبودان باطلہ کو سجدہ کرتا ہے، جس طریقے سے یہ شرک اکبر ہے، بڑا شرک ہے، اسی طریقے سے ایک انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے. لیکن اللہ رب العالمین جس سے ڈرنے کا ہمیں حق ہے، جس کا تقوی اختیار کرنا ہماری ذمہ داری ہے، انسان اللہ رب العالمین سے ڈرنے کے بجائے کسی انسان کو دکھانے کی کوشش کرتا ہے. ذرا غور کیجئے کہ جس طریقے سے ایک انسان غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ کو شریک بناتا ہے، اسی طریقے سے ایک انسان نماز تو اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے، لیکن اس کے دل کے اندر جو نیت پیدا ہوتی ہے وہ کسی کو دکھلانے کی ہوتی ہے، اسی لیے شرک کے زمرے میں آ جاتا ہے. تو میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. اللہ رب العالمین نے ہمیں اخلاص کے ساتھ اس کے رات کا حکم دیا ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ایسے نمازیوں کے اوپر وعید اور عذاب کی دھمکی دی ہے جو لوگوں کو دکھلانے کے لیے نماز کی پابندی کرتے ہیں اور نماز کا اہتمام کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. کہ ویل ہے ایسے نمازیوں کے اوپر، ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے اوپر جو اپنی نماز سے غافل ہیں اور جو ریاکاری کرتے ہیں. دیکھیے نماز کتنا بڑا عمل کا کام ہے، کتنے بڑے ثواب کا کام ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے نماز پڑھنے کے باوجود بھی سزا کی دھمکی دی ہے، غیر کی دھمکی دی ہے، ہلاکت کی دھمکی دی ہے. ایک اس بنا پر کہ لوگ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز پڑھنے کے ساتھ ان کے دل کی جو نیت ہوتی ہے وہ خالص نہیں ہوتی. ان کے دل کے اندر ریا و نمود آ جایا کرتا ہے. عمل تو کر رہا ہے ایک انسان، عمل کر کے تھک رہا ہے، دن میں 5 وقت جو فرائض ہے اس کو انجام دینے کے باوجود وہ نفل کا اہتمام کرتا ہے، سنتوں کا اہتمام کرتا ہے، وتر کی نماز کا اہتمام کرتا ہے، اپنے بدن کو تھکا تو رہا ہے، لیکن نیت خالص نہ ہونے کی وجہ سے، لوگوں کو دکھلانے کی وجہ سے اور لوگوں کی تعریف کی چاہت کی وجہ سے وہ عمل اس کا ضائع و برباد ہو جا رہا ہے، اس کی نیت ضائع ہو جا رہی ہے، اس کا کرا دھرا تمام کا تمام اس کے لیے نقصان دہ بنتا جا رہا ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے صدقہ و خیرات کا جب حکم دیا مومنوں کو تو وہاں بھی اللہ رب العالمین نے مومنوں کو ریاکاری سے روکا. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا
لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. سورہ بقرہ آیت نمبر 264. اے ایمان والو، اپنے خیرات کو احسان جتا کر اور ایذا پہنچا کر، اور جس طریقے سے جو لوگ اپنے مال کو لوگوں کو دکھلانے کے لیے کرتے ہیں، تم بھی ایسا مت کرو. اپنے اعمال کو ضائع مت کرو. تم صدقہ و خیرات کر رہے ہو لیکن لوگوں کو دکھلانے کے لیے مت کرو. جس طریقے سے بعض لوگ لوگوں کو دکھانے کے لیے، جن کے دل کے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر نہیں، جن کے دل کے اندر اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان کا جذبہ نہیں، اسی طریقے سے آخرت پر ایمان نہیں، وہ لوگ ایسا کرتے ہیں. تم ایسا مت کرو. تم اللہ کے راستے میں دے رہے ہو تو مخلص ہو کر کے دیا کرو. ان لوگوں کی طرح مت دیا کرو کہ جو اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتے ہیں مگر ان کے دلوں کے اندر ریا و نمود آ جایا کرتی ہے. میرے بھائیوں، یہ تو قرآن کے چند نصوص تھے جسے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ اللہ رب العالمین ہمیں اخلاص کی دعوت دے رہا ہے، اور اللہ رب العالمین ہمیں ریا و نمود سے دور رہنے کی تلقین کر رہا ہے. چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ صدقہ و خیرات ہو، یا دیگر جو بھی اعمال ہو، جو بھی کار خیر ہو، جو بھی اچھے اعمال ہو، نیک اعمال ہو، اللہ رب العالمین نے تمام اعمال میں ہمیں اخلاص کی دعوت دیا ہے اور ریا و نمود سے روکا ہے. اب آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ احادیث کے اندر ریاکاری کے متعلق کیا آیا ہے، اور ہمارے نبی جناب محمد علیہ وسلم نے کس طریقے سے ریاکاری سے روکا ہے، اور ریاکاری کی خطرناکی کیا بیان کی ہے کہ اگر ایک انسان ریاکار ہو جاتا ہے تو اس کے اندر کون سی برائیاں جنم لیتی ہے اور اس کا وہ عمل کتنا خطرناک بن جاتا ہے. جیسا کہ راوی حدیث سعید خدری رضی اللہ عنہ ہے، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ آپس میں صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے اور ہمارے درمیان دجال کے متعلق بات چل رہی تھی. دجال کا فتنہ بڑا فتنہ ہے، اور یہ ایسا فتنہ ہے کہ اس وقت جب یہ فتنہ رونما ہوگا تو بہت سارے لوگ جو ایمان والے ہوں گے بظاہر، لیکن دجال کے فتنے کی وجہ سے اس کے فتنے کی خطرناکی اس قدر ہوگی کہ بہت سارے لوگ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. تو صحابہ کرام ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ آپس میں دجال کے فتنے کے متعلق بات کر رہے تھے کہ جو بڑا فتنہ ہے اور قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. تو جیسے آپ سلم ان لوگوں کے درمیان آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ دجال کے متعلق باتیں ہو رہی ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کو دجال کے متعلق تلقین کی جا رہی ہے اور دجال کے فتنے کے متعلق آگاہی دی جا رہی ہے، آپ سلم آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ الا اخبرکم بما هو اخوف علیکم عندی من المسیح الدجال، کہ کیا میں تم لوگوں کو اس چیز کے بارے میں نہ بتلاؤں جو دجال سے بھی زیادہ خطرناک اور جس کا ڈر ہے مجھے دجال کے فتنے سے زیادہ بھی ڈر ہے؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا قلنا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں تلقین کیجیے، ہمیں بتائیے کہ ایسا بھی کوئی فتنہ ہے جو دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے اور جس سے آپ اس قدر ہم لوگوں کے اوپر خوف کھاتے ہیں کہ کہیں ہم اس فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں. بھلا بتلائیے اللہ کے وسلم، کیوں نہیں بتلائیے، ہمیں بتلائیے ضرور. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سیکھنے کا جذبہ رکھا کرتے تھے. جیسے آپ نے بتلایا یہ سوال کیا کہ کیا میں تم لوگوں کو دجال سے بھی زیادہ خطرناک فتنے کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ تو صحابہ کرام نے بولا کہ ہاں اے اللہ کے وسلم ضرور بتلائیے. آپ نے فرمایا کہ الشرک الخفی، کہ وہ پوشیدہ شرک ہے. ان یقوم الرجل یصلی فیزین صلاته لما یرى من نذر الرجل، رواه ابن ماجہ. کہ وہ کیا ہے؟ وہ پوشیدہ شرک ہے، اور وہ کیا ہے کہ ایک انسان عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، لیکن کسی انسان کے آنے کی وجہ سے اپنے نماز کے اندر وہ حسن پیدا کرتا ہے. اسے جیسے ہی پتا چلا کہ جس انسان کو چاہتا ہے یا جس انسان کے آنے کی وجہ سے دیکھنے کی وجہ سے اس کے مقام میں اضافہ ہو سکتا ہے، وہ اس شخص کو دیکھتا ہے اور اپنے نماز کے اندر حسن پیدا کرتا ہے. تو یہ شرک خفی ہے، یعنی کہ انسان اسے یہ لگ رہا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت تو کر رہا ہے، لیکن اسے یہ نہیں معلوم کہ کب اس کے دل کے اندر یہ پوشیدہ شرک داخل ہو گئی اور ریا آ گیا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دجال کے فتنے سے زیادہ خطرناک قرار دیا. اس لیے میرے بھائیوں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی نیتوں کی اصلاح کریں.
نیتوں کی اصلاح یہ بڑی اہم ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ اسی طریقے سے ذرا آپ غور کیجئے کہ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن جہنم میں جن تین طرح کے لوگوں کو داخل کرے گا وہ کون ہوں گے، اور وہ جہنم میں کس باعث جائیں گے؟ وہ اسی ریا کی وجہ سے جائیں گے۔ جیسا کہ حدیث کے الفاظ ہیں، راوی حدیث ابو حریرہ اللہ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ ان اول الناس یقضى یوم القیامت، کہ جن لوگوں کا سب سے پہلے قیامت کے دن فیصلہ ہوگا وہ تین طرح کے لوگ ہوں گے۔ سب سے پہلا ایک شہید ہوگا، اور اللہ رب العالمین اسے اپنے پاس بلائے گا اور اسے اپنی نعمتوں کو یاد دلائے گا اور اس سے پوچھے گا کہ تم نے کیا کیا۔ وہ کہے گا کہ میں تیرے راستے میں شہید ہوا اور تیرے کلمے کی بلندی کے لیے میں نے اپنے جان کو لٹا دیا۔ اللہ رب العالمین کہے گا کذبت، کہ تو جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ بڑا تعجب کرے گا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین اسے بتلائے گا کہ تو میرے راستے میں، تو جہاد کے میدان میں اس لیے شہید ہوا تاکہ لوگ تجھے شہید کہیں، تاکہ مرنے کے بعد لوگ تیری تعریف کرے کہ بڑا جوامرد تھا اور اللہ کے راستے میں وہ شہید ہو گیا۔ تو تیری یہ نیت، تو بھلے اللہ کے راستے میں اپنی جان کی قربانی دے دیا، لیکن تیری نیت کیا تھی کہ مرنے کے بعد لوگ تجھے شہید کہے اور مرنے کے بعد لوگ تیرا نام لے۔ اسی لیے تیرے اس ریاکاری نے تیرے عمل کو، شہادت جیسے عظیم عمل کو برباد کر دیا، اور اللہ رب العالمین اسے گھسیٹتے منہ کے بل جہنم میں ڈال دے گا۔ اسی طریقے سے دوسرا شخص کون ہوگا؟ وہ قاری قرآن ہوگا، عالم ہوگا، جس نے علم حاصل کیا، جس نے قرآن کی تعلیم کو جانا اور اسے سیکھا۔ اللہ رب العالمین اسے حاضر کرے گا اور اس سے پوچھے گا، وہ بتلائے گا کہ میں نے قرآن مجید کو اس لیے سیکھا اور دین کے علم کو اس لیے سیکھا تاکہ میں اس کو سیکھ کر کے لوگوں تک تیرے تعلیم کو پہنچاؤں اور لوگوں کو تیرے بارے میں بتلاؤں اور لوگوں کو دین کی صحیح تعلیم دوں۔ اللہ رب العالمین اس سے بھی کہے گا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے اس لیے علم حاصل کیا تاکہ لوگ تجھے قاری قرآن کہے، تاکہ تجھے لوگ عالم دین کہیں۔ دیکھیے ذرا غور کیجئے کہ شہادت جس میں انسان نے اپنی جان کو لٹا دیا، اور دینی علم جس میں انسان نے دنیا طرف نہیں کی بلکہ اس کی وجہ سے اس نے سوچا کہ اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل کرے، لیکن اس کے دل کے اندر جب ریا آ گئی تو وہ عمل اس کا برباد ہو گیا اور اللہ رب العالمین نے اسے جہنم کے اندر داخل کر دیا۔ اسی طریقے سے ایک انسان جو بڑا سخی و فیاض تھا اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا تھا، اسے بھی اللہ رب العالمین بلائے گا اور اس سے پوچھے گا کہ تو نے میرے راستے میں کیوں خرچ کیا؟ وہ کہے گا کہ میں نے اس لیے خرچ کیا تاکہ تیری خوشنودی حاصل کروں۔ اللہ رب العالمین اس سے بھی یہی کہے گا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، تیرا مقصد یہ تھا اور تیری نیت یہ تھی کہ لوگ تجھے بڑا سخی اور فیاض کہے، اور ایسا کہا بھی گیا، یعنی جس طریقے سے تیری چاہت تھی کہ لوگ تجھے بڑا سخی اور فیاض کہے، لوگ یہ کہے کہ بڑا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہے، اور ایسا کہا بھی گیا۔ اس لیے تو جیسا چاہتا تھا تجھے ایسا بدلہ ملا، اب اس کی وجہ سے ریاکاری کی وجہ سے اللہ رب العالمین اسے جہنم کے اندر ڈال دے گا۔ میرے بھائیوں، اس لیے عمل کی درستگی بڑی اہم ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، اور عمل نہ ہونے، اخلاص اور اللہ رب العالمین کی خوشنودی نہ ہونے کی وجہ سے بڑا سا بڑا عمل بھی انسان کہلائے گا اور بیکار ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جیسا کہ خطبہ کا موضوع ہے کہ ریاکاری بھی شرک ہے، یہ خود آپ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ وارد ہوئے ہیں، یہ بتلانے والی کوئی بات نہیں ہے، خود آپ وسلم نے فرما دیا ہے کہ ریاکاری شرک ہے۔ آپ وسلم نے فرمایا ان محمود بن لبید رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر قالوا وما الشرك الاصغر یا رسول اللہ قال الریا۔ صحابہ کرام کے سامنے آپ وسلم آئے اور کہا کہ میں تم پر سب سے زیادہ جس بات سے خوف کھاتا ہوں وہ شرک اصغر ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا شرک اصغر کیا ہے اللہ کے وسلم؟ آپ نے فرمایا کہ الریا، یہی ریا ہے۔ شرک اصغر کیا ہے؟ شرک اصغر ریا ہے، یعنی کہ انسان عمل کرتا ہے لیکن لوگوں کو دکھلانے کے لیے عمل کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ وسلم نے خود ہمیں تنبیہ کر دی
اور ہمارے سامنے یہ واضح کر دیا کہ شرک اصغر کیا ہے، شرک اصغر ریا ہے۔ اسی طریقے سے ایک انسان بڑا بدنصیب ہوگا کل قیامت کے دن جو دنیا میں عمل کر کے تھک گیا ہوگا، جیسا کہ میں نے بار بار اس بات کو ذکر کیا، لیکن کل قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے رہا ہوگا تو ایسے ریاکار لوگ جو عمل تو کر رہے تھے دنیا میں مگر لوگوں کو دکھلانے کے لیے کر رہے تھے، کل قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے رہا ہوگا تو وہ لوگ بھی آئیں گے اور اللہ رب العالمین سے اپنے اعمال کا بدلہ لینا چاہیں گے اور اللہ رب العالمین سے اپنے اعمال کے بدلے کی طلب کے لیے اللہ کے سامنے آئیں گے۔ اللہ رب العالمین ان سے کہے گا کہ جاؤ، تم نے جن لوگوں کے لیے عمل کیا تھا، تم نے جن لوگوں کو دکھلانے کے لیے عمل کیا تھا، جاؤ اپنے اعمال کا بدلہ انہیں سے لو۔ اللہ اکبر! دیکھیے کہ انسان عمل تو کر رہا ہے اور اللہ رب العالمین کے سامنے اس کے بدلے کی چاہت بھی ہے، لیکن جب قیامت کے دن وہ جائے گا اور اپنے عمل کا بدلہ چاہے گا، اللہ رب العالمین اسے الٹا لوٹا دے گا اور کہے گا کہ جاؤ ان لوگوں سے اپنے عمل کا بدلہ لو جن لوگوں کو دکھانے کے لیے تم نے عمل کیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم عمل کریں تو اپنے عمل کے اندر ہم اخلاص پیدا کریں۔ اب آئیے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کون سے طرق ہے یا وہ کون سے راستے ہیں کہ اگر ہم ان کو اپناتے ہیں تو ہم ریاکاری سے بچ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان یہ ذہن میں رکھے کہ جس انسان کو بھی وہ دکھلانے کے لیے عمل کر رہا ہے یا جس کی تعریف یا جس کی خوشنودی کا وہ طالب ہے، ایک انسان کسی کے لیے عمل اس لیے کرتا ہے تاکہ سامنے والا اس کی تعریف کرے، تو ذہن میں یہ رکھے کہ جس شخص کے لیے بھی وہ عمل کر رہا ہے اور جس کی تعریف کے خواہش کے خاطر وہ عمل کر رہا ہے، اس کی تعریف اس کے لیے کوئی فائدے کا باعث نہیں۔ اگر ایک انسان یہ ذہن میں رکھ لے کہ میں فلاں شخص کے لیے عمل کر رہا ہوں تاکہ وہ میری تعریف کرے اور اس کے ذہن میں یہ ہو کہ اس کے تعریف سے مجھے کوئی فائدہ ملنے والا نہیں، تو ایک انسان ریا کو چھوڑ دے گا۔ وہیں اگر ایک انسان کے اندر یہ خواہش ہو کہ میں عمل اس کو دکھاؤں گا اور اس کے تعریف کا مجھے فائدہ ہوگا تو ظاہر سی بات ہے وہ ریاکاری میں پڑا رہے گا۔ تو ایک انسان کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اگر وہ ریاکاری سے بچنا چاہتا ہے تو جن لوگوں کو بھی وہ دکھا کر عبادت کر رہا ہے اس کے ذہن میں یہ ہو کہ ان کی تعریف سے اسے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ اسی طریقے سے ریاکاری سے بچنے کا دوسرا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان یہ سوچے کہ جزا و سزا کا مالک اللہ رب العالمین، یعنی جو بھی عمل کر رہا ہے اس عمل کا بدلہ دینے والا اللہ رب العالمین ہے۔ جس انسان کو دکھلا رہا ہے کہ اس شخص کو میں دکھاؤں گا اور اس سے مجھے کوئی فائدہ ہوگا، ایسی ہرگز بات نہیں ہے۔ جس کو بھی وہ دکھائے گا اس دکھانے سے اسے کوئی فائدہ ملنے والا نہیں۔ اگر وہ اللہ رب العالمین کے لیے کرے گا تو اللہ رب العالمین ہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور ہر چیز کے اوپر دینے کی قدرت ہے اس کے اندر، تو اللہ رب العالمین کے لیے کرے اور جب بھی کسی انسان کے لیے کرنے کی خواہش ہو بس اس کے ذہن میں یہی آئے کہ انسان کچھ بھی نہیں دے سکتا، تمام چیزوں پر قادر اللہ رب العالمین ہے اور تمام چیزوں کو نوازنے والا اور تمام چیزوں کو عطا کرنے والا وہ اللہ رب العالمین۔ تو اس طریقے سے کہ انسان ریاکاری سے بچ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے چوتھی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے ذہن میں یہ رکھے کہ ریاکاری یہ عمل کو برباد کر دیتی ہے۔ جب ایک انسان یہ سوچے گا کہ میں اتنا عمل کر رہا ہوں، میں اتنی اللہ رب العالمین کے لیے کوششیں کر رہا ہوں، لیکن میرا یہ عمل ضائع ہو جائے گا، میری یہ محنت ضائع ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر آپ کہیں اگر کام کرتے ہیں اور بڑی محنت اور جستجو کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں، بڑے لگن کے ساتھ کام کرتے ہیں، لیکن جب آپ کو یہ پتا ہو کہ اس کام کے کرنے کے باعث آپ کو کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے انسان عمل نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے ایک انسان کے ذہن کے اندر جب یہ بات آ جائے کہ میں بڑی عبادتیں کر رہا ہوں اور اس عبادت کے باوجود بھی مجھے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، تو انسان ظاہر سی بات ہے ریاکاری کو چھوڑ دے گا۔ جب اس کے ذہن میں یہ ہوگا کہ میں لوگوں کو دکھلانے کے لیے عمل کر رہا ہوں اور وہ عمل مجھے کوئی فائدہ ہی نہیں دے گی، تو انسان چھوڑ دے گا۔ تو ایک انسان کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ ریاکاری کی وجہ سے عمل برباد ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے چوتھی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے ذہن کے اندر قرآن و سنت کے اندر جو ریاکاری کے متعلق باتیں آئی ہیں اس کی خطرناکیاں جو ہیں اس کو ذہن میں رکھے کہ ریاکاری کی وجہ سے اللہ رب العالمین ناراض ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے
जहन्नम के अंदर सबसे पहले लोगों को डाला जाएगा। इसी तरीके से और भी बहुत सारी बुराइयां कुरान और सुन्नत के अंदर इसके मुताल्लिक आई है। तो जब इंसान के जहन के अंदर इन नसूस का इल्म होगा और उसकी खतरनाकी का इल्म होगा तो जाहिर सी बात है इंसान छोड़ देगा। मेरे भाइयों, अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं आखिरी 1-2 मिनट में कि किस तरीके से सलफ़े सालिहीन ने अपनी नीयतों की इस्लाह की और हमेशा उन लोगों ने अपने दिल के अंदर इखलास को पैदा किया और रियाकारी से दूर हुए। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमहुल्लाह का एक बड़ा मशहूर कौल है, फरमाते हैं कि रुब्ब आमिन सगीर तुअज़्ज़िमुहु निय्या व रुब्ब आमिन कबीर तुसग़्गिरुहु निय्या। बड़ा प्यारा कौल है। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि बसा औकात इंसान का अमल छोटा होता है, इंसान जो अमल अंजाम देता है वो छोटा होता है, लेकिन उसकी नीयत जब खालिस हो जाती है तो वो अमल बड़ा बन जाता है। वहीं अगर एक इंसान अमल बड़ा सा बड़ा अंजाम देता है, हज और ज़कात जैसे अहम अमाल को अंजाम देता है, लेकिन उसकी नीयत के अंदर खोट आ जाती है और लोगों को दिखाने का जज्बा पैदा हो जाता है, तो अमल उसके लिए छोटा बन जाता है और उसे उसका कोई सवाब नहीं मिलता। तो नीयतों के ऊपर अमल का दारोमदार है। यही बात अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमहुल्लाह बताना चाहते हैं कि एक इंसान अगर अपनी नीयत को खालिज कर लेता है तो अमल अगर छोटा हो तो नीयत के से अमल बड़ा हो जाता है, और वहीं अगर अमल बड़ा हो और नीयत के अंदर खोट हो तो अमल छोटा हो जाता है। इसी तरीके से यहया इब्न कसीर रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि तअल्लमुन निय्या फइन्नहा अबलगु मिनल अमल, कि लोगों नीयत को जानो, इसलिए कि नीयत ये अमल से बड़ी चीज है। आप जाहिर सी बात है अगर आप नीयत को नहीं जानेंगे, नीयत की इस्लाह नहीं कर पाएंगे और आप अमल कर रहे हैं, क्या फायदा। इसलिए यहया इब्न कसीर रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि तअल्लमुन निय्या फइन्नहा अबलगु मिनल अमल, कि नीयत को जानो इसलिए कि अमल से बड़ी चीज है। और इसी तरीके से एक आखिरी कौल सुफयान थौरी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि मा आलजतु शयअन अशद्द अलैया मिन नियती, कि जितनी मुश्किल मुझे नीयत की दुरुस्तगी में लगी उससे ज्यादा मुझे किसी चीज पर मुश्किल नहीं आई। यानी नीयत को जिस तरीके से दुरुस्त करने में मुझे वक्त लगा, मुझे मेहनत लगी, उसके बकदर मुझे किसी चीज में उतनी मेहनत नहीं लगी। इसलिए मेरे भाइयों, हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी नीयतों की इस्लाह करें। हम चाहे छोटा से छोटा अमल करें, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की रिज़ा, अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुशनुदी के लिए करें और हमेशा अल्लाह रब्बुल आलमीन से, रियाकारी से और इसी तरीके से उन अमाल से दूर रहने की दुआएं करें जो अमाल हमारे लिए बाइसे वबाल जान बन सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को नियतों की दुरुस्तगी की तौफीक अता फरमाए। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन हम चाहे छोटा से छोटा अमल करें, बस तेरी खालिस तेरी खुशनुदी के लिए करे, और इसी तरीके से अल्लाह तो हम लोगों को रियाकारी से बचा। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।